آج میں آپ کو ایک بڑا زبردست اور مزے کا جو ہے وہ ٹاپک انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہوں. ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو جان کے آپ یہ سمجھ جائیں گے اور جان جائیں گے کہ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سائیکلوجیکل لائر ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ایسے جھوٹوں کی، ایسے جھوٹ بولنے والوں کی جن کو اپنے جھوٹ بولنے پر بڑی کمانڈ حاصل ہے، اور جھوٹ اتنی صفائی سے بولتے ہیں، اتنی سچائی سے بولتے ہیں جھوٹ کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب جھوٹ بولنے میں بھی لوگوں کی مہارت ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کیا لوگ ہوتے ہیں؟ سائیکلوجیکلی ان کی کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں؟ ان کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یہ مینٹل پیشنٹ کس لیول پہ جا کر جو ہے وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں؟ اور ان کے ساتھ یہ جو تمام چیزیں اور یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یہ معاملات جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ آج میں آپ کو جو ہے وہ ان کے حوالے سے بتاؤں گی. یہ تو ان کو پیتھولوجیکل لائرز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فریکوینٹلی مطلب بغیر رکے جو ہے وہ جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہے ان کو. ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرا بندہ یقین کر لے کہ واقعی یہ جو سامنے والا بندہ بات کر رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے. ایسا جھوٹ ہوتا ہے ان کا. جھوٹ کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بنے ہوئے. یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ایک ایسی سائنٹیفک مشین ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو کسی بھی امپیکٹ کی طرف لے کر جائیں تو یہ اسی طرف چلنا شروع کر دے گا اور اس میں مہارت حاصل کر لے گا. کیونکہ یہ ایک ایسی سائیکلوجیکل اور سائنٹیفک مشین ہے ہمارا مائنڈ کہ اس کو آپ نے اپنے تھرو جو ہے وہ آپریٹ کرنا ہے. یعنی اس کا جو بٹن ہے، اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، تو یہ سب آپ کی جو ہے وہ تھاٹس ہیں جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے. تو آج ہم ذرا سائیکلوجیکلی بات کرنا چاہیں گے، اور آپ کو جو ہے وہ یہ بھی بتا دوں کہ جو اس میں ٹپیکل لائز ہوتے ہیں نا ان کے، یہ جو ٹپیکل لائر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے میں مہارت ہوتی ہے ان کے نا ٹپیکل چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں. پھر یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹوں سے بڑے بڑے جھوٹ کی طرف آتے ہیں، لیکن ہوتے ٹپیکل ہیں. ان کی ایک چیز جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس تعلیم اور شعور کی کمی ہوگی، کیونکہ انہیں جھوٹ بولنے پہ مہارت ہے، تو شعور نام کی تو چیز ان کے اندر ہے کوئی نہیں. تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں نا، یہ اتنی مہارت سے بولتے ہوئے بھی پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے جھوٹ ٹپیکل ہوتے ہیں. جو بھی آپ کو سائیکلوجیکل پیتھولوجیکل لائر ملے نا، اس کو آپ دیکھیے گا فریکوینٹلی جھوٹ بولے گا. ایسا جھوٹ بولے گا کہ آپ کو گمان ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے، لیکن وہ سچ نہیں کہہ رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، اپنے جھوٹوں میں بھی انہوں نے معیار قائم کیے ہوئے ہوں گے. پھر اس کا کیا ہوگا کہ اس کے پوائنٹس بنائے ہوں گے اپنے ذہن میں، اور انہی پوائنٹس پہ کام کرتے ہوئے وہ لوگوں کے سامنے جب رکھیں گے، لوگوں کو ایسا لگے گا کہ ہاں شاید یہ تو سچ ہو سکتا ہے، ہاں شاید یہ تو سچ ہو سکتا ہے. لیکن وہ جھوٹ پہ اتنی مہارت رکھتے ہیں، اور جھوٹوں کی جیسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹوں کے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. تو یہ وہ جھوٹوں میں پی ایچ ڈی کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کو پیتھولوجیکل سائیکلوجیکل لائر بولا جاتا ہے. اور یہ ایسے دماغی مریض ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ سمٹمز پائے جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جھوٹ بول سکتے ہیں. کسی کی عزت اچھالنا، کسی کے خلاف محاذ کھڑا کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جانا، کسی پر جھوٹے الزامات لگانا، ان کا شیوا ہوتا ہے. یہ ان کے پسندیدہ کام ہوتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کا کام ہے دوسروں پر انگلی اٹھانا، دوسروں کو بے عزت کرنا، دوسروں کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا، دوسروں کے کردار کشی کرنا، یہ بیسیکلی ذہنی مریض ہیں. ان کو ذہنی مریض ڈکلیئر میں نے نہیں کیا، یہ سائنس پروف کر رہی ہے، سائیکالوجی پروف کر رہی ہے کہ ان لوگوں کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. ان کے جھوٹ کی وجہ سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے. ان کے اتنے فریکوینٹلی جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کو کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف یا پریشانی بھی آ سکتی ہے. اور ان کے اس قدر خطرناک فریکوینٹلی جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی کی زندگی سپوائل ہو سکتی ہے. ایسے لوگ اگر آپ کے ارد گرد موجود ہیں کہ جو فریکوینٹلی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹوں کے جو ہے وہ استاد ہیں، یا جھوٹوں کے جسے کہتے ہیں نا آئی جی ہیں، تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ طور پر آپ نے جو ہے وہ اپنے پاس سے ہٹا دینا ہے. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا. نو دوستی، نو کانٹیکٹ، نو بات چیت. جو کسی کے بھی بارے میں آ کے آپ کو یہ کہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اور فلاں بندے کا کریکٹر ایسا ہے، اور فلاں بندہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے، اس کی بات پر کبھی یقین نہ کریں. جو آج کسی کی بات آپ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ کل کو آپ کی بات بھی جا کر 4 لوگوں میں بتاتا ہوگا. وہ آپ کو بھی بے عزت کرتا ہوگا، کیونکہ وہ فریکوینٹلی لائر ہے، وہ سائیکلوجیکلی لائر ہے. اس کو فریکوینٹلی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ حاصل ہے جو اس کی رگ رگ میں بس چکی ہے، اور وہ اس سے باز نہیں آتا.
اس طرح کے مینٹل پیشنٹ ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نارمل لگ رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ نارمل لوگ ہیں. نارمل لوگ نہیں ہوتے. بدلہ لینے والا جو بھی انسان ہے وہ اب نارمل ایکٹیویٹی کا حصہ ہوتا ہے. وہ اب نارملٹی میں اس قدر اپنے آپ کو دفن کر لیتا ہے، اس کا نیگیٹو مائنڈ جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ پرپیئر ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں اتنی تلخی اور بدتمیزی آ جاتی ہے کہ وہ کسی کی بات سننے کا روادار نہیں ہوتا. یہ مینٹل پیشنٹ ہیں، یہ ڈسٹرب فیملیز کہتی ہوں میں ان کو. میں اپنی زبان میں، یہ سائیکلوجیکل لینگویج نہیں ہے لیکن میری اپنی زبان میں ان کو میں ڈسٹرب فیملیز کہتی ہوں. یہ وہ ڈسٹرب فیملیز ہیں جو خود تو ڈسٹرب ہیں ہی، دوسروں کی زندگی بھی عذاب بنائے رکھتے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ دیکھ لیں، گھر میں آپ کو ایسا شخص ملے گا جان بوجھ کے نکتہ چینی کریں گے، جان بوجھ کے جو ہے وہ آپ کے خلاف جو ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، جان بوجھ کے آپ کو دوسروں کی نظر میں ڈیگریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیں گے. لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ جی ہم بہت سچے ہیں اور ہم نے جو یہ تحقیق کی ہے یا ہم نے جو یہ تردید کر دی ہے یہ بس حتمی مراحل میں ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے اور ہم نے جو کہا ہے وہ سچ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی شخص پرفیکٹ ہے ہی نہیں، تو پھر یہ اپنی پرفیکشن کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اور کسی کے بارے میں بھی جھوٹ بولنے والا بندہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارسطو کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے ارسطو سے کہا کہ ایک معتبر شخص سے میں نے آپ کی برائی سنی ہے. ارسطو نے کہا کہ معتبر شخص اور برائی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں تو ساتھ جڑ ہی نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ایک معتبر شخص تو کبھی کسی کی برائی کر ہی نہیں سکتا، اسے تو لوگوں میں اچھائی نظر آئے گی کیونکہ اس کا مائنڈ تو پازیٹیو ہوگا. برائی تو وہ کرے گا جس کی نسل میں یا جس کے کردار اور جس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہوگی. تو آپ یقین کریں کہ آج ہمارے ارد گرد ایسے ہی جو ہے وہ ہمارے کچھ دوست احباب بھی ہیں، کچھ تعلق والے بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ اوبلائز کر دیتے ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو فٹ کر دیتے ہیں کہ چلو ان کا بھلا ہو جائے، چلو کوئی نیکی جو ہے وہ آپ کی ہو جائے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ آپ کو اس نیکی کا صلہ مل جائے. لیکن آج کل کے دور میں کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا مقصد جانتے ہیں آپ؟ کہ آپ تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کر دی ہے، اس کے بعد آپ اس کے شر سے بچتے پھریں گے. یہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن آپ کی نیکی ضائع نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے ہاں آپ نے اچھی نیت سے کی ہوتی ہے. اور جو شخص آپ کے خلاف یہ ساری سازشیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے جو ہے نا اعمال میں، نامہ اعمال میں آپ کی تمام تر گناہ جو آپ نے برائیاں یا معاملات زندگی کیے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اب یہ فیصلہ تو جو ہے وہ آخرت کا فیصلہ ہے، دنیا کا فیصلہ نہیں ہے. لیکن سائیکلوجیکلی اگر ایسے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو فریکوینٹلی جھوٹ بولنے میں بڑے ماہر ہیں، جو آپ کو جو ہے وہ یہ بتانے میں بڑے ماہر ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی سچی ہے، تو آپ بالکل ان کے جو ہے وہ بلیفز پر عمل نہ کریں. اور انہوں نے نا اپنے ساتھ ایک گروہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جھوٹے ٹائپ، کیونکہ انہیں باتیں بنانے میں بڑے شوقین ہوتے ہیں، باتیں بہت زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اس کی باتیں کر دیں، اس کی برائی کر دی، اسی مائنڈ کے تعلق رکھنے والے لوگ منافقین جو ہے وہ اکٹھے ہو کے سازشی ٹولہ بنتا ہے. اور پھر یہ ایک ہی طرح کا مائنڈ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں. اور جو ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا ہے، اور کیسی بات ہے، ان لوگوں کے ساتھ انہی کا کرمنل مائنڈ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ آگے اوبلائج کر رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ سائیکلوجیکل پروسیس ہے سارے کا سارا. اب یہ جو سائیکلوجیکل پروسیس ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے کیونکہ یہ دوسرے آدمی کو جو ہے وہ بڑا ڈیمیج کر سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ مینیپولیٹ جو کرتے ہیں نا یہ لوگ، ان کا یہ بڑا اہم شیوا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، پھر یہ وکٹم بن جاتے ہیں اچانک سے. ان کا سب سے بڑا خطرناک عمل، یہ جو سائیکلوجیکل لائر ہوتے ہیں خود ہی وکٹم بن جاتے ہیں، جھوٹ بھی خود بولتے ہیں، کہانی بھی خود کریٹ کرتے ہیں، دوسرے بندے کو دوسرے کی نظر میں ذلیل بھی کر دیتے ہیں، اور وکٹم بھی خود بن جاتے ہیں کہ او ہو میرے سے زیادہ تو مظلوم کوئی نہیں، میرے پہ تو ظلم ہو گیا، میرے پہ تو فلاں بندے نے جو ہے وہ اتنا کارروائی کروا دی، میرے پہ تو فلاں بندے نے جو ہے وہ اتنے معاملات کر دیے. ہوا کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ والا حساب ہوتا ہے کہ جو ہے وہ گلاس توڑا بار آنے والا. وہ آپ کو جو ہے وہ شاید یہ یاد ہو کہ کبھی جو ہے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ شور شرابہ جو ہے وہ اتنا مچاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ وہ والا حساب ہے کہ جنگل میں شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور جب شیر آیا تو پھر وہ شیر ایک دن آ کے سب کو کھا گیا، اور اس وقت تک تو شیر آیا نہیں تھا جس وقت تک شور مچایا جا رہا تھا. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک بٹر سٹوری اور اپنے پاس سے من گھڑت کہانی بنانے کے ماہر ہوتے ہیں. ساتھ میں یہ پروف اور جو رسیدیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں.
اور ان کے وہ پروف اور رسیدیں جو انہوں نے بنائی ہوتی ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں. اچھا یہ ان کے لائز جو ہے نا، جو ان کے یہ جھوٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ پریٹینڈ ہوتے ہیں ٹپیکل لائز میں، یعنی کہ ٹپیکل جھوٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں. ان کو ہم پیتھولوجیکل یا سائیکلوجیکل لائر بولتے ہیں. یہ پرسن جو ہے وہ اندر سے بہت ویک ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، لیکن مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی جھوٹ کی بیس پر. جھوٹے جو ہے وہ اپنے پاس تمام تر کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس جو ہے وہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں دوسرے کے خلاف، اپنے پاس جو ہے وہ کچھ ایسے ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے رکھتے ہیں جو دوسرے کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے پاس پروف ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ذہنی مریض ہیں، اور یہ ذہنی مریض اتنا شور کرتے ہیں، اتنا. آپ نے کبھی شور کرتے، آپ نے کبھی پاگل خانے گئے ہیں؟ آپ لوگ کبھی مینٹل ہاسپٹل گئے، آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ وہاں دیکھیے گا پاگل شور کرتے ہیں اور اتنا چلاتے ہیں کہ ہمیں یہاں اس جگہ سے باہر نکالو اور ہمیں جو ہے وہ الگ انوائرمنٹ دو، اور ہم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں. وہ کیوں شور کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتے، وہ یہاں پر علاج کے لیے آئے ہیں. ان کی سائیکلوجیکل سچویشن ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو جو ہے وہ سڑک پہ ایسے چھوڑ دیا جائے. لیکن بہت سے ہمارے معاشرے میں بیٹھے ایسے سائیکلوجیکل ایب نارمل لوگ جو آوارہ پھر رہے ہیں، جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، جو گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے، اور وہ آپ نے معصوم لوگوں کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ پاگل کتوں کی طرح جو ہے وہ ان کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اور اتنے جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف، اتنی سازشیں کرتے ہیں کہ ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. بیسیکلی ان کا صحیح ٹھکانہ جو ہے نا وہ مینٹل ہاسپٹل ہے. ان کو وہاں پہ ایڈمٹ کروایا جائے، اور باقاعدہ جو بندہ کسی کا پیچھا نہ چھوڑے، مسلسل کسی کے پیچھے جو ہے وہ پڑ جائے، مسلسل کسی کے جو ہے وہ نکتہ چینی میں، مسلسل کسی کا جو ہے وہ دشمن بن جائے، یہ سائیکلوجیکل لائر ہے. یہ ایک ایسا لائر ہے، یہ ایک ایسا جو ہے وہ جھوٹا ہے جو اپنے آپ کو وکٹم پریٹینڈ کر کے دوسرے کو ظالم پریٹینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد ان کی ایک بڑی خاص جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، یہ نا ان کے اندر ایک ایسی روح ہوتی ہے جو بے چین کیفیت کی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے انہیں بار بار، جب تک انہیں دوسرے بندے کی جس کے یہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں اس کی کوئی خبر نہ مل جائے. ان کو سکون نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. ان کے دن رات جو ہے وہ خواب و خیالوں میں وہ بندہ چھایا ہوتا ہے جس کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں، جس کے خلاف یہ جھوٹ کا پلندہ اکٹھا کرتے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر ذہنی مریض ہیں. میں آپ کو یہ پروف کر رہی ہوں آج، اور آپ یہ جو ہے وہ میرے پروف سے وہ سامنے رکھ کے آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ آپ کے ارد گرد کیا ایسے لوگ موجود ہیں. بہت سارے لوگ آپ کو جو ہے وہ ایسے ملیں گے، اور چند لوگ تو اتنے خطرناک ملیں گے کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ واقعی وہ آپ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. آپ ہی کے خلاف سازش کر کے آپ ہی مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہم ہی مظلوم ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اچھا جی، ان کا جو ایک یہ جو جھوٹے ٹائپ جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا ایک اسپیسیفک جو ہے وہ انداز ہوتا ہے. اب ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ایوائڈ دیم. پاسبلٹی بنائیں اپنی لائف میں، ان کو ایوائڈ کریں، ان کو ایسے اگنور پہ ڈال دیں جیسے یہ زندگی میں موجود ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے. یہ جو جھوٹے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں لوگوں کو، یہ جو جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، جو جھوٹے ڈاکومنٹ، جو جھوٹی چیزیں جو ہے وہ یہ پیش کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ پر مبنی چیزوں میں انہیں چیخو پکار کرنے دیں گے، چیخ چیخ کر مر جائیں گے. پھر جو ہے وہ جی آپ اپنے کیس کو، یعنی کہ جو آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے نا، ان کو ایک کیس سمجھ کے ڈیل کریں کہ یہ ایک کیس ہیں، یہ باقاعدہ طور پر مینٹل ایلنس کا شکار ہے، مینٹل ڈس آرڈر میں ہے، اور یہ کیس ہیں، اور پیشنٹس جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں، یہ اسی طرح چیختے چلاتے ہیں اور دوسروں کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا، آپ نے اپنے آپ کو پرپیئر کرنا ہے ان کی تمام تر جو وار ہیں اس کو سہنے کے لیے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. پھر آپ نے جو ہے نا ان کو آفر کروانی ہے سپورٹ کی، کہ اگر انہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ انہیں آفر کروا سکتے ہیں، آفر دیم ٹو سپورٹ، کے کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کیا ہم آپ کو جو ہے وہ اس چیز سے نکالنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. پھر آپ نے ایک ریئلسٹک جو ایک آپ کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ آپ اگر آپ اسے عام فہم آرام سے جو ہے وہ سمجھنا چاہیں عام الفاظ میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے کوئی گول سیٹ کریں، اپنی لائف کا کوئی گول رکھیں کہ ان لوگوں سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کیا کیا کرنا ہے. اور پھر ان کے جو لائے ہیں نا، ان کے جو جھوٹ ہیں، ان کے کٹ پیس اپنے پاس ضرور رکھیں.
यानी कि इनके झूठों में से ही वो झूठ पकड़ा जाएगा जो इन्होंने बना के बोला है। तो आप उसका कट लाए जो है वो अपने पास ज़रूर रखें। इनके झूठ सुनने के बाद उसमें से इनका कट लाए निकालें। ये साइकोलॉजिकल जो एक ड्रामा क्रिएट करने वाली कौम इर्द गिर्द हमारे आ गई, और ख़ासतौर पे पाकिस्तानी में और पाकिस्तानी माइंड में जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जी फ़लाँ के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो जाओ, फ़लाँ के ख़िलाफ़ सबूत ले आओ, फ़लाँ की वीडियो वायरल कर दो, फ़लाँ ने ऐसे किया तो ये सारी चीज़ें कर दो। ये सारे जानबूझ के साइकोलॉजिकल टॉर्चर्स हैं जो दूसरों को देने के लिए ये तमाम तर घटिया और गिरी हुई हरकतें की जाती हैं। वरना ना हमारा इस्लाम, ना कहीं साइकोलॉजी, ना कहीं माशरती इक़दार हमें इजाज़त नहीं देते कि हम किसी की भी कोई न्यूड वीडियो, कोई गलत किसी का जुमला, कोई गलत किसी की बात या किसी का कोई भी अमल या किसी का कोई भी गुनाह जो है वो ऐसे सरेआम लोगों को बताते फिरें या सरेआम लोगों को के सामने जो है वो उसको अया करते रहें, या फिर उस पर झूठ का जो है वो पलंदा बांध दें, या फिर उस पर झूठे जो है वो केस करवाना शुरू कर दें, या फिर झूठी बातें करना शुरू कर दें और झूठ का एक पलंदा और बुनियाद बनाकर जो है वो अपने आप को सुपीरियर साबित कर दें। ये होते हैं साइकोलॉजिकली पैथोलॉजिकल लायर, झूठे, जिनको जांचना परखना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज आपको समझ आ गई होगी कि साइकोलॉजिकली ये बीमार लोग हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है, और इनका इलाज मुमकिन भी नहीं है किसी आम जगह पे। ये सीधा इनका डायरेक्ट जो इलाज है ना वो सख्त किस्म का इलाज है इनका, कि इनको बाकायदा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए और इनको ऐसे ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये किसी की जान भी ले सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ये रिवेंज पे होता रहा है ना ये साइकोलॉजिकल लायर, तो ये इतने साइकोलॉजिकली जो है वो पागल हो जाते हैं कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं, ये किसी के लिए ख़तरे का बाइस भी बन सकते हैं। क्योंकि जब वो झूठ बोल बोल के थक जाते हैं, उनके झूठों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर ये दूसरे की जान लेने पर आ जाते हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इस तरह के बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द भी मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द भी मौजूद होंगे। तो इनकी निशानदही करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसे लोग मौजूद हैं तो इनसे बचें, इनसे किनारा कशी इख्तियार करें, इनके मुंह ना लगें, और दूसरा इनके झूठों के कट लाजमी अपने पास रखें, और इनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत या चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो भी अपने पास रखें, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, और वो मैं आपको जो है वो बता देती हूँ। साइकोलॉजिकली तौर पर इनके कुछ अहम राज जो इन्होंने किसी ऐसे जो है वो कम वक्त में किसी ऐसी जो है ना, वो कहते हैं कि बंदा उस वक्त में जो है वो बड़ा ही परेशान हुआ होता है और वो अपनी हर बात जो है वो किसी को बता देता है। इनकी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपने पास ज़रूर संभाल के रखें, नहीं तो इनके झूठ जो है वो किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसे साइकोलॉजिकल लॉयर जो हैं उनके ख़िलाफ़ आपके पास ये सबूत होने चाहिए। और आजकल जो है वो जाहिर है कि प्रोपेगेंडा इतना हो रहा है, माशरे में जो है वो एक दूसरे पर इतनी कीचड़ उछाली जा रही है, मामलात ख़राब किए जा रहे हैं। तो इन साइकोलॉजिकल लॉयर्स को पहचानने का तरीका भी बता दिया, इनसे बचने का तरीका भी बता दिया, और साथ में इनके साथ जो इनका ट्रीटमेंट है मैंने वो भी बता दिया है। तो आप, मुझे पता है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको शेयर किया करें, और ये जो पैथोलॉजिकल और ये जो साइकोलॉजिकल लॉयर हैं इनके हवाले से जो है वो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो भी मुझे ज़रूर लिख के भेजिएगा, मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगी।